علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی چیز راستے میں گری پڑی مل جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حضرات و سامعین ناظرین، یہ بھائی کا بہت ہی اہم سوال ہے، چونکہ عام طور پر بھی ہم بازار میں راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں، ایسی گری پڑی چیز کے بارے میں کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کی حفاظت کریں، اس کو استعمال میں لے آئیں، یا اس کے بارے میں کیا راستہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرات سامعین، انسان کو جو چیز بھی گری پڑی ملتی ہے اس چیز کی نوعیت ہوتی ہے، وہ چیز کیسی ہے۔ جیسا کہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اسے لقطہ ملا۔ لقطہ کہتے ہیں ایسی چیز جو راستے میں گری پڑی ملی ہو۔ تو اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے چیز ملی ہے، میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ کیا اس کو استعمال میں لے آؤں؟ یہ کیا اس کے بارے میں حکم ہے؟ تو حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس آدمی نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تمہیں چیز ملی ہے اس کی جانچ پڑتال کرو، وہ کتنی ہے۔ اس چیز کو ماپ کرو، اس چیز کو اپنے پاس رکھو، تھیلی اور بندن کو اپنے پاس رکھنے کے بعد 1 سال تک اس کے بارے میں اعلان کرتے رہو۔ 1 سال تک اعلان کرتے رہو کہ یہ فلاں چیز مجھے ملی ہے، جس کی ہو وہ لے لے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو مل جائے تو ٹھیک، اسے دے دو، اگر نہ ملے تو وہ چیز آپ استعمال میں لے کے آ سکتے ہو۔ یہ تو ہوگی وہ چیز جیسے کرنسی ہے، کوئی دولت ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی آپ کو مل جائے گی، تو وہ ملی ہوئی چیز کو آپ ایسا کریں گے، اگر اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، اس کی جانچ پڑتال ہو جائے، زیادہ چیز ہے، تو اس کے بارے میں 1 سال تک آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ 1 سال آپ اعلان کروائیں اس کا کہ وہ چیز جس کی بھی ہو، اگر وہ آدمی مل جائے مالک آپ کو تو آپ اسے دے دیں، اگر نہیں ملتا تو پھر وہ چیز کے حقدار آپ ہی ہیں۔ اس آدمی نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے راستے میں چلتے پھرتے یا اس طرح سے گم شدہ بکری مل جائے تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بکری تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے، یا پھر وہ بکری بھیڑیے کی ہے۔ اس کا مطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو چیز تمہیں ملی ہے، وہ جو بکری ہے، اس بکری کو اپنے بھائی کے حوالے کر دو۔ اگر بھائی کا نہیں پتا تو پھر آپ رکھ لو، اگر آپ نہیں رکھو گے، ذرا آپ اس کو چھوڑ دو گے باہر، تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ بکری تمہارے حصے کی ہے، وہ تمہیں ملی ہے، آپ اس بکری کو رکھ لیں۔ تو اسی آدمی نے آگے بڑھ کر اور سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کو راستے میں اونٹ مل جائے گم شدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، اگر کسی کو اونٹ ملتا ہے تو اونٹ سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ بھئی اس کے کھر لگے ہوئے ہیں، وہ پانی اپنے اندر سٹاک کر لیتا ہے، اس کو پانی تک پہنچنا ہو تو اس کو کوئی پرابلم نہیں، وہ پانی تک پہنچ سکتا ہے، اس کو کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں سے چاہے وہ کھا سکتا ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو پینے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا اس اونٹ کو آپ چھوڑ دو، وہ اپنے مالک کا ہی ہے، وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 طرح کے سوال صحابی نے پوچھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا جواب دے دیا۔ ایک، نقد کی صورت میں اگر مال و دولت مل جاتا ہے، کوئی چیز مل جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا بھائی کو دینے کے لیے۔ اگر مل جائے تو ٹھیک، اسے دے دو، اگر نہ ملے تو آپ رکھ لو۔ دوسرا، اگر جانور بکری ملتی ہے تو اسے آپ رکھو، اگر نہیں رکھو گے تو وہ بھیڑیا کھا جائے گا، بھیڑیا کا شکار ہو جائے گا۔ اونٹ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اپنے مالک کا ہی ہے، وہ خود چل کر سارے معاملات کر کے وہ اپنا نظام چلا لے گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گم شدہ چیز کے بارے میں یہ ہماری ہدایت فرمائی کہ اگر گم شدہ چیز ملتی ہے تو ہمیں اس طرح سے اس چیز کا اعلان کرنا چاہیے، اس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کا مالک کا پتہ چل جائے تاکہ وہ چیز اس تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔